الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ایک دفعہ پھر ہم تقریباً سال یا 2 سال کے بعد احمد بھائی کی تعزیت کے حوالے سے جمع ہیں۔ تو یہ تقریباً 1 سال کے بعد بھائی جواد اور ان کے خاندان کے اس پروگرام کے حوالے سے میں اور آپ احمد کے تعزیتی حوالے سے جمع ہیں۔ مرحومین کو یاد رکھنا زندہ رہنے والوں کا اخلاق کی ذمہ داری بھی ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ جس طرح زندہ لوگوں پہ حق ہوتے ہیں، بیوی کا، بچے کا، باپ کا، بھائی کا، ماں کا، دوست کا، پڑوسی کا، یتیم کا، مسکین کا، فقیر کا، مقروض کا، اس طرح مر جانے والوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ چونکہ مر جانے والوں سے ہمیں مفاد کوئی نہیں ہوتا، اس لیے اس کے حق کی تلفی ہم کر لیتے ہیں عام طور پر۔ ویسے تو زندہ لوگوں کے حق بھی ہم لے لیتے ہیں، لیکن مر جانے والے بے بس ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ان کا حق ہم کھا جاتے ہیں۔ تو مرحومین کو یاد رکھنا یہ اخلاق کی ذمہ داری بھی ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ اخلاق کی اس اعتبار سے کہ ان کے ہمارے ساتھ ماہ و سال گزرے ہیں، 10 سال، 20 سال، 30 سال، کھانا پینا، رشتہ لینا دینا، خوشی غم۔ اور کچھ مرحومین ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں چھت دے جاتے ہیں، مکان دے جاتے ہیں، پہچان دے جاتے ہیں، رزق روزی دے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دے جاتے ہیں، نام دے جاتے ہیں، ایجوکیشن دے جاتے ہیں۔ کئی مرحومین ایسے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں اتنا کچھ فیسیلیٹیٹ کیا، اتنی کچھ سہولیات دیں، زندگی کے 15 سال 20 سال جن کے بیچ میں گزارے، خونی رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں، نظری رشتے ہیں، قلبی رشتے ہیں، دوستی رشتے ہیں، تو مر جانے کے بعد ان کو آدمی یکسر فراموش کر دے، یہ اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں ہوتا۔ ماں باپ ہمیں مکان دے گئے، نام دے گئے، پہچان دے گئے، چھت دے گئے، رزق دے گئے، زمین دے گئے، بینک بیلنس دے گئے، رزق روزی دے گئے، تعلیم دے گئے، کلمہ دے گئے، ہر والدین، ان کو اخلاقی طور پر یاد رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اور شرعی اعتبار سے اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بنو سلمہ کا ایک قبیلہ آیا اور انہوں نے پوچھا، اللہ کے محبوب، مر جانے والوں کا زندہ رہنے والوں پہ کوئی حق ہوتا ہے؟ مر جانے والوں کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ہاں، زندہ رہنے والوں پر مر جانے والوں کے حق ہوتے ہیں۔ ان میں ایک حق یہ ہوتا ہے کہ مر جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ایک حق یہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں اور آپ جمع ہیں، ان کے قرض ادا کیے جائیں، ان کو ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے رشتہ داروں کے نہیں، غلط ہو گیا بات، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سارے حق ہیں۔ ان حق میں ایک حق یہ ہے کہ مر جانے والوں کے دعائے مغفرت کی جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مر جانے والے زندہ رہنے والوں کی دعاؤں کا یوں انتظار کرتے ہیں جس طرح ڈوبنے والے ڈوبتے وقت تنکے کو شہتیر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی آپ حضرات تشریف فرمائے، میرا نہیں گمان کہ کوئی بھی ایسا ہو جس کے ساتھ کوئی مرا و منصوب نہ ہو، کسی کا بھائی، چچا، دوست، جگری یار، خالہ، پھوپھو، کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح جب ہم جائیں گے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 2021 میں، 22 میں، 23 میں، مارچ میں، فروری میں، تو ہمارے بھی کئی رشتہ داروں کی ایک چین پیچھے سے ہوگی۔ اگر ہم حق ادا کریں گے تو مرنے والے ہمارے، جب ہم مرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، مرحومین میں شامل ہو جائیں گے، تو لوگ ہمیں بھی یاد کیا کریں گے، چونکہ نیندرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک اچھی روش ہے، اسلامی حق بھی ہے، انسانی حق بھی ہے، اخلاقی حق بھی ہے کہ ہر حوالے سے مرحومین کو۔ پھر ایک اور فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ مرحومین کے یاد کرنے کی برکت سے آدمی کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ کل تک احمد یہاں تھا، یہی گلیاں، یہی محلے، یہی چوک، یہی چوراہے، یہی گھر، یہی گاڑیاں، یہی دفتر، یہی دوست، یہی رشتہ دار، یہی گھومنا، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی قبر پہ ان کے جگری یار آخری دفعہ کب گئے؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ نوجوان نے زندگی کے 20 سال، 25 سال، 30 سال جتنے بھی زندگی سے گزاری، اب اس کے ماموں، خالو، چچا، پھوپھا، جگری یار، دوست، کلاس فیلو، روم فیلو، سکول فیلو، گیم فیلو، کتنے ہیں جو ان کے پاس۔ تو آدمی کو اپنے اوپر بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اسی طرح جائیں گے، اور مرنے والوں کو یاد کوئی نہیں کیا کرتا۔ لوگ اپنے مفادات کی وجہ سے تعلق بناتے ہیں، کسی کی وجہ سے تعلق کوئی نہیں بناتا۔ جب ہمیں کسی سے مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ ہم روز موبائل میں نمبر ڈائل ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، نمبر ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کن کے ڈیلیٹ کرتے ہیں، کن کے ایڈ کرتے ہیں، جن سے ہماری شخصیت کو مفاد ہو، وہ معاشی مفاد ہو، اخلاقی مفاد ہو، ذہنی مفاد ہو، جسمانی مفاد ہو، جذباتی مفاد ہو، جن سے مفاد کی کوئی گرہ ہو، ہم اس کا نمبر شامل کر لیتے ہیں۔
اور جن سے مفادات ٹوٹ جاتے ہیں ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. تو ہر آدمی اپنے مفادات کی وجہ سے لوگوں سے تعلق بناتا ہے. وہ کسی کا شعر ہے کہ یہ ماتم سرابی کتنے خود غرض ہیں قتیل، اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام. تو یہ جو ہم کسی کے مرنے پہ رویا کرتے ہیں اس پہ نہیں روتے ہیں، ہم رویا کرتے ہیں اس کی وجہ سے ملنے والے مفادات کے چھن جانے پر. بھائی تھا، بازو تھا، تعلق تھا، جذباتیت تھی، محبت تھی، تعلق تھا، تو لوگ اپنے مفادات پہ رویا کرتے ہیں، مر جانے والوں پہ کوئی نہیں رویا کرتا. ہمارے محلے میں کتنی فوتکیاں ہوتی ہیں، لوگ فوت، ہماری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آتا. اور کچھ لوگ ایسے فوت ہوتے ہیں کہ آنسو رکتے نہیں ہیں، نمک کی ڈلی سینے میں چلی جاتی ہے، ہچکیاں نہیں رکتی، آہیں نہیں رکتی، ساؤنڈ سلیپ ختم ہو جاتی ہے، خوابوں میں وہ یاد آتا ہے، اس کا نام آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے تو آدمی کی آنکھوں میں برسات کی جھڑی لگ جاتی ہے. اچھا یہ وجہ کیا آتی ہے کہ اس کے نام پہ ایک آنسو نہیں نکلتا، اس کے نام پہ آنسو برکرت بن جاتے ہیں. تو جس کے نام پہ آنسو مسلسل برستے ہیں، پہم برستے ہیں، تسلسل سے برستے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مفادات چھن جایا کرتے ہیں. بوڑھے لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک دن کے بعد آدمی چپ ہو جاتے ہیں، جوان فوت ہوتے ہیں تو مت پوچھو. ابھی مجھے کل فون ہے، جوان میاں بیوی 3 دن پہلے شادی ہوئی. یہ چھت والا بند کر دیں، اخلاقاً ٹھیک، چھت والا بند کر دیں. تو جوان میاں بیوی 3 دن پہلے شادی ہوئی، شادی کے بعد ہیڈ تریمو جنگ کے قریب ایسے اوپننگ کے لیے گئے، چلو اوپننگ گپ شپ کرنے کے لیے گئے. 3 دن ابھی بیوی دستے ہنائی میں ہے، عروسی لباس میں ہے، شوہر نے وہی لباس پہنا ہوا ہے جو اس نے شادی کے موقع پہ پہنا ہوا تھا. واپس آ رہے ہیں، دونوں کو ٹرک لگا، دونوں ٹرک کے ٹائر کے اگلے نیچے پھر پچھلے نیچے، دونوں فوت ہو گئے. اب وہ عین جوانی میں فوت ہو گئے. بیوی کے ہاتھ پہ شادی کی مہندی ہے، شوہر کے جسم پہ دولہے کا لباس ہے اور وہ فوت ہو گئے. اب اس کے آنسو نہیں رک رہے. عزیز و اقارب کی وجہ کیا ہے کہ ان سے مفادات کی ایک بہت بڑی شمع بجھ گئی. تو لوگ یاد کیا کرتے ہیں لوگوں کو اپنے مفادات کے چھن جانے پر. تو یہ اچھی روش ہے. مجھے اور آپ کو اس اعتبار سے یہ بھائیواد کا یا ان کی فیملی کا قابل تعریف، قابل تحسین، قابل تقلید پیغام ہے کہ ہمیں مرنے والوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے. وہ مر گئے، اپنے حصے کی میراث ہمارے نام کر گئے. ایک آدمی پر مر جاتا ہے، اس کے ذمہ 2 مربع اس کے بنتے تھے، اب 2 مربع چھوڑ کر 10 فٹ کی جگہ لے کے چلا گیا تو 2 مربع دے گیا پیچھے والوں کو، تو کتنا فیسیلیٹیٹ کر گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں گاہے بگاہے آف اینڈ آن مرحومین کو یاد کرنا چاہیے. اور یاد کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ میں عرض کر دوں کہ 5 وقت کی نماز مرحومین کو دعائے مغفرت کا سب سے شاندار طریقہ ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے 4 فرض ہے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، پھر اللہ کی تحمید، تسبیح، تمجید، تحلیل، تکبیر، پھر رکوع، سجدے، قیام. چوتھی رکعت میں جب اتحیات میں بیٹھتا ہے، پھر درود شریف پڑھتا ہے، تو اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے امکان بڑھ چکے ہوتے ہیں، چونکہ رکوع کر چکا ہے، سجدے کر چکا ہے، تسبیح کر چکا ہے، حمد بیان کر چکا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہے، پاک لباس ہے، قبلہ رخ ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہے، اندر پاک ہو چکا ہے. جب چوتھی رکعت آخری مکمل کرتا ہے پھر کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ شریعت نے مرحومین کو دعائے مغفرت کے لیے شاندار جو طریقہ دیا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. تو یہ جو نماز کے 5 وقت کی نماز میں کتنے تشہد آتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں کتنے اتحیات آتے ہیں، تو اس سے زیادہ پاکیزہ مقام، قبولیت کا مقام، عمدہ مقام، مستجاب مقام شاید کوئی ہو جو نماز کے آخری اتحیات میں نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو جہاں ہمارے اوپر فریضہ پورا ہوتا ہے، اسی طرح مر جانے والوں کے لیے بھی پہم مسلسل تسلسل کے ساتھ دعائے مغفرت جاتی ہے. آدمی کہتا ہے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جتنے بھی مومنین ہیں سب کو بخش دے. تو اگر 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں زندہ رہنے والے، تو مرنے والوں کی قبروں میں کتنے راحت کے موسم بہار اتر سکتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. یعنی ایک ہمارا فائدہ تو ہے سو ہے، بندگی آ جاتی ہے، ابدیت آ جاتی ہے، سجدے آ جاتے ہیں، رکوع سجود آ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق آ جاتے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے قسمیں، جیسے ہمارے یہاں دفعہ 302 ہے، 304 ہے، 307 ہے، 751 ہے، 420. ہمارے یہاں جرم کے مطابق دفعات ہوتی ہیں. یہ 6 مہینے کی سزا، 8 مہینے کی سزا ہمارے جو لا ہے.
اللہ کی بادشاہت میں کسی مسلمان کے لیے سب سے آخری سزا سجدوں سے محروم کر دینا ہے۔ اگر کوئی شخص نوجوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، اور اس کو سجدوں کی توفیق نہیں، رکوع قیام کی توفیق نہیں، تو وہ شور کر لے، یقین کر لے کہ آسمان کی بارگاہ میں میرے اوپر 302 لگ چکا ہے، تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ اس لیے حسن بصری کہا کرتے تھے، یا اللہ کسی کو سجدوں سے محروم نہ کرنا۔ اگر سجدوں سے محروم ہوگی، ہر لذت سے، خیر سے، نورانیت سے، جاذبیت سے، کشش سے، محبت سے، پاکیزگی سے، طہارت سے، خوشبو سے، باطنی تزکیہ سے محروم ہوگی۔ ایک آدمی کو دونوں جہانوں کی نعمتیں دے دو، سجدہ نہ دو، مسجد کے سجدے نہ دو، مسجد کے رکوع نہ دو، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا کھوکھلا ہے، ناپیدار ہے، فاقہ مست ہے، غریب ہے۔ وہ روحی کا چولستان اور روحی کا صحرا بھی اتنا اجڑا نہیں ہوتا جتنا وہ شخص کا اندر اجڑا ہوا ہے جس کو 5 وقت کے نمازوں کی توفیق کسی گناہ کی وجہ سے چن گئی ہے۔ وہ گناہ اخلاقیات کا ہے، عبادات کا ہے، معاملات کا ہے، رزق قسم۔ لیکن یہ سزا اگر آدمی محسوس کر لے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ سمجھ لے کہ آسمان کی بارگاہ میں سب سے بڑی فرد جرم لگ چکی ہے۔ آج احمد بھائی کے حوالے سے صرف قرآن مجید کی ایک آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، چونکہ سب سے بہترین جو دعوت ہے وہ قرآن مجید کی دعوت ہے۔ قرآن اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، میرے محبوب ان کو قرآن سنایا کرو۔ قرآن سے بڑی پاکیزہ، اجلی، مقوی، وٹامن سے بھرپور دعوت کوئی نہیں، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا چیز ہے، رطب و یابس سے پاک ہے، محفوظ ہے، سیکیور ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو جس طرح ہم کھاتے ہیں نا، بادام کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں، فلاں کھاتے ہیں، تو طاقت آتی ہے۔ آدمی کی روح کی طاقت کے لیے سب سے بڑا وٹامن قرآن مجید کی آیات ہیں۔ فذکر بالقرآن، میرے محبوب ان کو قرآن کی باتیں کیا کرو، قرآن کی دعوت دیا کرو۔ ایک آیت وہ جو احمد بھائی کے حوالے سے ہم کر دیتے ہیں، ممکن ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی رہنما اصول نکلیں، چونکہ جس مرحوم کے نام پہ محفل منعقد کی جاتی ہے، اگر اس مجلس میں آنے والا کوئی آدمی یوں ٹرن لے لیتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے، توبہ شروع کر دیتا ہے، تسبیحات شروع کر دیتا ہے، رزق حلال پہ آ جاتا ہے، تو اس کی قبر میں جا کے سرپرائز ملتا ہے کہ تیری وجہ سے منعقد مجلس میں کی گئی دینی بات پر فلاں شخص نے توبہ کر لی، وہ ثواب بھی اسی کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آنے والوں کو جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی توبہ کر کے جانی چاہیے۔ سجدوں کا شوق، نماز کا شوق، تلاوت کا شوق، اخلاقیات کا شوق، کیوں؟ تاکہ یہ بہتر طریقے سے ایزی لوڈ ہو جاتا ہے، خراج تحسین مل جاتا ہے، اور وہ مرحومین کے نام چلا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک واقعہ، ایک آدمی قبرستان سے گزرا، اس نے قبریں دیکھیں، اجڑی ہوئی، پامال، ٹوٹی ہوئی، ویران، بکھری ہوئی، تنکے پڑے، گھاس پڑا، ایسے جیسے کبھی ان کا کوئی وارث تھا ہی نہیں، کبھی دنیا میں ان کو جانتے کوئی نہیں تھا، کل مرنے والے لاکھوں تھے، آج رونے والا کوئی نہیں۔ تو اس کے قبر پہ دیکھا تو ویرانی، اداسی، پامالی، شام غریباں، ٹوٹی پھوٹی، اجڑی اداس۔ تو اس نے جا کے ان کی قبروں میں سے ایک اس کا واقف تھا، اس نے کہا یہ تو وہ تھا جو دوسری انگلی کے تیسرے پورے تک سلام نہیں کرتا تھا، کپڑوں پہ شکنے نہیں آنے دیتا تھا، خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا رہا کرتا تھا، ہر وقت کنگھی کرتا تھا، مینٹین رہتا تھا، اپڈیٹ کرتا تھا، اور اپنے آپ کو فٹ رکھتا تھا۔ اور اب اس کی قبر پہ جھاڑو کوئی نہیں، تنکے ہیں، گھاس ہیں، پتے ہیں، ویرانی ہے، بکھرے ہوئے خواب چیز۔ اس نے جا کے توبہ کر لی، بھئی میرا بھی کل انجام یہ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، قبروں کو کچا بناؤ، کچی قبریں عبرت دیتی ہیں، پکی قبریں عبادت دیتی ہیں۔ حدیث میں پکی قبروں سے منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ پکی قبریں فانوس، پتھر، ٹائل، چپس، کارپیٹ، قالین، وہ دیکھ کر وہ جو شریعت سے مقصد ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت نکل جائے، تو پکی قبریں عبرت نہیں دیتی، پکی قبریں ذوق عبادت دیتی ہیں، کچی قبریں شوق عبرت دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا قبروں کو پکا بنانے سے، چونکہ جب قبریں پکی ہونی شروع جائیں گی تو قبروں کا جو ہدف ہے زیارت قبور کا، کہ دنیا کی محبت نکلے، شہرت نکلے، شہوت نکلے، دولت نکلے، رزق حرام نکلے، وہ ختم ہو جاتا ہے زیارت قبور کے بعد، چونکہ وہاں کے پتھر، ٹائلیں، فانوس، چپس، رنگ، شکل، تو آدمی کے اندر وہ حس پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس نے دیکھا اجڑی ہوئی قبریں تھیں، اس نے جا کے توبہ کر لی۔ جب توبہ کی تو رات کو قبرستان کے مردے ملے، قبرستان کے مردے، اور انہوں نے آ کے اس کو سلام کیا۔ تو اس نے کہا آپ تو مردے نہیں تھے، خواب دیکھنے والے زندہ انسان نے کہا۔ اس نے کہا ہم مردے ہیں۔ کہنے کہ میرا شکریہ کس بنا پہ ادا کر رہے ہو، میں تو آپ سے تعلق کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہماری قبرستان سے گزرے تھے، ہمارے قبرستان کی پامالی اور اداسی اور ٹھٹھرتی شام اور اجڑتے موسموں کو دیکھ کر آپ نے توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ نے کہا تھا تم لوگ میرے ایک بندے کی توبہ کا سبب بنے ہو، میں تم سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو
تو اگر مرنے والوں کی اداس قبریں زندہ رہنے والوں کو توبہ کا باعث بن جائیں تو کسی کی تعزیتی نشست میں دعائے استغفار کی نشست میں کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے کہ آج نہیں تو کل پتہ نہیں 2021 آخری ہوگا یا 22 فروری آخر ہوگا یا مارچ، دن سوموار کا ہوگا یا بدھ کا، وقت دن کا ہوگا یا رات کا، مقام اسپتال کا ہوگا یا گھر کا، یہ کوئی پتہ نہیں، ہر آدمی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے آدمی کو، اب میں بتا رہا تھا کہ مجھے کل فون ہے، دلہن دولہا 3 دن کے بعد پکنک منانے کی نیت سے ہیڈ تریمو کی خوشگوار فضا پہ گیا، واپس دونوں کی لاشیں مسخ ہو گئیں، ٹائر چڑھ گیا ٹرک کا، اگلا بھی پچھلا بھی بھیجا نکل گیا، چہرے مسخ ہو گئے، اور وہ دست ہنائی اور دلہن کا لباس اور دولہے کا لباس سارے ختم ہو گئے۔ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب آدمی کا وقت آ جائے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو ہم نے چھوٹی سی نشست کا انعقاد کیا، اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ احمد کو فائدہ تو ہوتا ہے کہ آج اس کے نام پر تقریب منعقد کی جا رہی ہے کہ احمد تیرے نام کی وجہ سے لوگوں کو خیر پہنچ رہی ہے، بھلائی پہنچ رہی ہے، قرآن پہنچ رہا ہے، نیکی پہنچ رہی ہے، نعت پہنچ رہی ہے، عبرت پہنچ رہی ہے، توبہ پہنچ رہی ہے، اس کو تو پلس سائن ہے ہی ہیں۔ دوسرا ہمارے اوپر موسم بہار آ جاتا ہے۔ موسم بہار کیا مقصد؟ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اور نیکی پہ آ جاتا ہے، اس کے شجر اسلام پہ بہار آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ ابراہیم میں اسلام کو کیا کہا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اسلام ایک پودا ہے، اور اس پودے کی بہار کیا ہے؟ نیکی کی مجالس۔ جو آدمی نیکی کی مجالس میں کثرت سے بیٹھتا ہے، اس کے ایمان کے پودے پہ موسم بہار آ جاتا ہے، پتے ہرے ہو جاتے ہیں، خوشبوؤں کے بور آ جاتے ہیں، اخلاقیات کے پھل آ جاتے ہیں، محبتوں کی فضا ہو جاتی ہے، ہوائیں خوشبودار بن جاتی ہیں۔ جس آدمی کے موسم، آپ دیکھیں ان دنوں پودوں پہ موسم بہار ہے تو طبیعت کو کتنی خوشی ہوتی ہے، شاخیں پتوں سے بھری ہوئی ہیں، باغوں پہ بور آ گیا، پرندوں پہ چہچہاٹ آ گیا، گھونسلے بننا شروع ہو گئے، ہواؤں میں خوشبو آ گئی، موسم میں اعتدال آ گیا، طبیعتیں خوش ہو گئی۔ اس طرح جب دلوں کے اندر اگے ہوئے ایمان کے پودے پہ بہار آتی ہے تو آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، زبان پہ سچ آ جاتا ہے، ہاتھ میں سخاوت آ جاتی ہے، دلوں میں خوف خدا آ جاتا ہے، اور دماغ میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے، اور اندر باہر دھونی خوشبوؤں کے لگ جاتی ہے۔ جس طرح باہر پیپل کے پودے پہ کھلی ہوئی نئی شاخیں آنکھوں کو تراوٹ، ناک کو خوشبو اور طبیعت کو خوشی دیتی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم دل کے اندر کھلے ہوئے ایمان کے پودا جب کھل جاتے ہیں تو بیوی کو خوشی ہوتی ہے، شوہر کو خوشی ہوتی ہے، باپ جہاں جہاں جاتا ہے۔ موسم بہار، پہلی صدی میں موسم بہار عام تھا، اب موسم بہار کوئی نہیں، چونکہ دینی مجالس کوئی نہیں، چونکہ موسم بہار کی تازہ ہوا کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قل ان، اچھا میں پھر گزارش کرتا ہوں جن بھائیوں کے پاس موبائل ہوں، میں اکثر شروع میں کہا کرتا ہوں موبائل بند کر لیں، آج میں بند کر نہیں سکا تو بعض یہ کہہ نہیں سکا تو بعض دوستوں کی گھنٹیاں آ رہی ہیں۔ جن دوستوں کے پاس موبائل فون ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس قرآن کی آیت کے احترام میں اس کو بند کر لیں، ورنہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو چھوڑ کر آدمی دائیں بائیں بہر چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کون سی بڑی بات تھی میری آیت سے، تو یہ بے ادبی ہو جاتی ہے۔ بے عملی اتنا بڑا گناہ نہیں، بے ادبی بڑا گناہ ہے کہ جب میرے محبوب کا قرآن پڑھا جا رہا تھا، تم نے اس قرآن کو نظر انداز کر کے کس کی خاطر باہر گئے اور جا کے بات سننا ہے، تو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ممکن ہو آپ سے، کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہ ہو، تو آپ موبائل فون کو سائلنٹ پہ نہیں، وائبریشن پہ نہیں، پاور آف کر دیں۔ اللہ جانتا ہے کس نے دین کی بات کو دھیان سننے کے لیے مکمل شارک دبا دی، پاور آف کر دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ یہ آیت کا احترام، یعنی آیت پہ عمل کرنا عملی حسن ہے، آیت کا ادب کرنا ادبی حسن ہے۔ تو بد عملی اتنا بڑا گناہ نہیں، بے ادبی بڑا گناہ ہے۔ بے ادبی گناہ کیا ہے کہ قرآن کی بات اور آدمی کسی سے بات کرنے لگ جائے، فون پہ کھیلنے لگ جائے۔ اللہ کہے کہ کوئی بڑا تھا جس کو مجھے نظر انداز کر کے، میری آیت کو نظر انداز کر کے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، یہ آیت ہے جس کی میں صرف تشریح کرنا چاہتا ہوں ہلکی سی۔ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں۔ یعنی اللہ براہ راست کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان اپنے محبوب کو وسیلے کے طور پر لانا چاہتا ہے کہ جب میں اپنا پیغام تم تک اپنے محبوب کے بغیر نہیں پہنچاتا تو تمہارے اعمال اپنے محبوب کے اسوہ کے بغیر میں اپنے ہاں کیسے قبول کر لوں گا۔ اللہ کہتا ہے قل، میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیں۔ اللہ آپ براہ راست کہہ دیں کہ نہیں، براہ راست میں نہیں کہتا، میں جو بھی کہا کرتا ہوں اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا کرتا ہوں۔ اگر میرے محبوب کو بیچ میں نکال دو گے تو تمہاری کوئی بات، عیسائی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم منوانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے قل هو اللہ، تعارف اللہ کا ہے کہ میرے محبوب آپ کہیں کہ اللہ اکیلا ہے، آپ کہیں۔ یہاں کہہ رہا قل هو اللہ هو الموت، قل ان الموت، ان سے کہیں وہ موت۔ اب یہ موت ایک معروف چیز ہے، اس کے کئی لفظ ہیں، ڈیتھ ہے، موت ہے، مرگ ہے، فلاں فلاں۔
قل ان الموت، وہ موت، الذی تفرون منہ، جن سے تم بھاگتے ہو. انسانی نفسیات بنائی. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو انسانی نفسیات کتنا قریب تر نہ ہوتا. دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے، 8 ارب انسان کے لگ بھگ اس وقت زمین پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کھربوں انسان پیوند خاک ہو گئے، اربوں انسان مستقبل کے اندر پوشیدہ پڑے. ایسی بات جو تمام انسانوں کی مشترکہ ہو وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. انسان علاقے سے باہر نہیں نکل سکتا، خطے سے باہر نہیں نکل سکتا، ماحول سے باہر. لیکن ایک ایسی بات کی جائے جو تمام انسانوں کی مشترکہ نفسیات ہو تو وہ وہی کر سکتا ہے جو تمام انسانوں کا خالق ہو اور نفسیات کا خالق ہو. آپ قرآن مجید کا حسن دیکھیں. قل ان الموت، کہیں وہ موت، الذی تفرون منہ، جن سے تم بھاگتے ہو. اس وقت صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک تاجر، کاشتکار، زارع، مزارع، آجر، اجیر، حکمران، محتاط، قید، ہر ایک کی کاوشوں کا اصل لیلہ زندگی کو برقرار رکھنا ہے. ہر آدمی، ہم اے سی کیوں لگاتے ہیں، ہیٹر کیوں لگاتے ہیں، کاریں کیوں لیتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں، ہوا کیوں لیتے ہیں، واک کیوں کرتے ہیں، بیلنس ڈائٹ کیوں لیتے ہیں. تو اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے، ہدف کیا ہے، گول کیا ہے، منزل کیا ہے، لیلہ کیا ہے، تو ہر آدمی کی زندگی کی تمام تر کاوشیں، وہ تجارت کے روپ میں ہوں، وہ زراعت کے روپ میں ہوں، وہ ملازمت کے روپ میں ہوں، وہ واک کے روپ میں ہوں، وہ میڈیسن کے روپ میں ہوں، وہ جم کے روپ میں ہوں، وہ بیلنس ڈائٹ کے روپ میں ہوں، ہر آدمی کی تمام تر کوششوں کا اصل مقصد زندگی کو قائم رکھنا ہے. کوئی آدمی خوشی سے مرنا نہیں چاہتا، نیک بھی نہیں مرنا چاہتا مزید نیکی کے شوق میں، برا بھی نہیں مرنا چاہتا اپنے خوفناک انجام کے موت میں. میرے ایک دوست کو ہینگ کیا گیا، کوٹ لکھپت جیل میں اس کو پھانسی لگایا گیا. تو اس نے جب ان کو ٹائم بتا دیا گیا کہ فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں وقت آپ کو فلاں جلاد اتنے بجے اس مجسٹریٹ اور اس ڈاکٹر کی موجودگی میں پھانسی لگا دے گا. وہ ڈیتھ وارنٹ پہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں. اس نے سائن کر دیے. اس کو پتہ چلا کہ فلاں دن فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے مجھے پھانسی پہ لگا دیا جائے گا. تو اس نے 4 دن پہلے درخواست لکھی سپرنٹینڈنٹ جیل کے نام کہ آدھے گھنٹے کے بعد فجر کی اذانیں ہو جائیں گی اور پورا معاشرہ اذانوں کی مشکبو خوشبو سے گونج جائے گا. وہ اذان جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. تو آدھے گھنٹے کے بعد پورا لاہور کا علاقہ اذانوں سے گونج جائے گا. آپ مہربانی کریں، سیکورٹی پرپز کے نزدیک آپ نے مجھے فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہینگ کرنا، پھانسی لگانا ضروری سمجھا. آپ مہربانی کریں، میری درخواست ہے، میں یہ نہیں کہتا مجھے معاف کیا جائے، تاوان لیا جائے. اتنا کرتا ہوں کہ 20 منٹ کے بعد جب فجر کی اذانیں مسجد کے میناروں سے ابھریں گی تو ایک اور نماز کا مجھے موقع مل جائے گا. مجھے 15 منٹ یا 20 منٹ کے بعد پھانسی لٹکا دیا جائے. یہ اس نے درخواست دے دی. میں اس کے گاؤں میں گیا ہوا تھا لیکچر دینے کے لیے. تو اس کا بھائی مجھے ملا. کہنے لگے بھائی کو پتہ چلا تھا، ابھی وہ زندہ تھا، کہنے لگے بھائی کو پتہ چلا تھا کہ پروفیسر صاحب میرے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ رابطہ تھا اس کو ٹیلی فون کے لیے پولیس کے ذریعے. اس نے کہا جی مہربانی کریں پروفیسر صاحب سے کہیں دعا کر دیں. تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ سینیریو کیا ہے، صورتحال کیا ہے. میں نے کہا وہ صلح نہیں ہوئی. کہنے لگے نہیں وہ بات نہیں. معاف نہیں کیا. کہنے کہ وہ بات نہیں. صدر پاکستان نے معافی پہ سائن نہیں کیے. میں کہنے کہ وہ بات نہیں. تاوان پہ راضی نہیں ہوئے. کہنے کہ وہ بات نہیں. میں نے جو بچنے کی، جو قیدی کی آخری شوق ہوتا ہے، میرا سارا فوکس اس پہ تھا. میں نے کہا پھر اور دعا کون سی ہے؟ کہنے کہ اس نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ درخواست دی ہے کہ 20 منٹ، 15 منٹ، 25 منٹ کے بعد فجر کی اذانیں ہو جائیں گی، میرے نام عمل میں ایک اور نماز کا اضافہ ہو جائے گا. اللہ کے واسطے مجھے ایک اور نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجیے اور مجھے 20 منٹ کے بعد پھانسی چڑھا دیں تاکہ مرنے سے پہلے میرے نام اعمال میں فجر کی ایک اور نماز شامل ہو جائے. تو میں نے کہا پھر کہنے کو ریجیکٹ ہو گئی ہے. میں نے کہا نا کہیں لوگ کتنی جگہ فجر کی اذانیں آگے دستک دیتی ہیں اور ہم نہیں جاگتے، اور کتنے لوگ فجر کی اذانوں کے لیے ترستے ہیں اور ان کو حکومت اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. پھر میں واپس آ گیا. پھر اس کو پھانسی ہو گئی، وہ دفن ہو گیا، چچا وطنی کے علاقے میں تدفین ہو گئی. پھر اس کا وہ بھائی میرے پاس آیا، وہ فیصلہ اتفاقاً ہے. کہا پروفیسر صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں گھر میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ آ جائیں. تو میں نے دانستہ اس کے بھائی، اس کی وصیت، اس کی وہ جو اپلیکیشن تھی اس کا میں نے بات نہ پوچھا. میں نے کہا وقت نے زخم لگا دیا، میں دوبارہ بات کر کے زخم کھرچوں اور پھر دوبارہ کیوں کر دوں. چپ ہو گیا. مجھے اس نے خود کہا کہ پروفیسر عجیب بات ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی. میں نے کہا کیسے ہوگی؟ جب اس نے خود بولا تو پھر میں نے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا یہ اللہ کا ایسی توفیق صورتحال بنی کہ کچھ مسائل پیدا ہو گئے. اس نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی، ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، اور 2 نمازوں کے بعد آخری فون جو اس نے مجھے جیل سے کیا کسی پولیس والے نے کرایا، اس نے کہا بھائی میں بڑا خوش ہوں، اللہ نے میرے نام اعمال میں 2 نمازوں کا اضافہ فرما دیا. تو نیک بھی مرنا نہیں چاہتا مزید نیکی کے شوق میں.
گنہگار بھی نہیں مرنا چاہتا کہ میں نے شراب پی تھی، میں نے زنا کیا تھا، میں نے سود کا کاروبار کیا تھا، میں نے دھوکے دیے تھے، میں نے جھوٹی گواہیاں دی تھی، میں نے فلاں کا حق مارا تھا، ناجائز قبضہ کیا تھا، ظلم کیا تھا، ناجائز مقدمہ کر کے ایک جیتے جوان کو میں نے بھیج دیا تھا جیل میں نے فلاں کی بیٹی کو طلاق دی تھی، فلاں کو گریبان پکڑا تھا، فلاں کو مارا تھا، چونکہ میری پی آر تھی، جج میرا تھا، وکیل میرا تھا، برادری میری تھی، جوانی، تو موت کے وقت اس کو وہ سارا کچا چٹھا نظر آ جاتا ہے، چونکہ ایسا سارا منظر آ جاتا ہے، آنے وقت میں زندگی کی بلوغت کی پوری فلم چل جاتی ہے، تو مرنے والا گنہگار ہو تو اس لیے قرآن کہتا ہے کوئی بھی انسان جو بھی قل ان الموت الذی تفرون منہ. اب دیکھو نا، یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا کلام ہوتا تو دنیا کے تمام انسانوں کی مشترکہ نفسیات کوئی ایک انسان بیان نہیں کر سکتا، خطے سے نہیں نکل سکتا، زبان سے نہیں نکل سکتا، علاقے سے نہیں نکل سکتا، حلقہ احباب سے نہیں نکل سکتا. اور جس کی بات 6 بر اعظموں میں ہو اور تمام انسانوں میں ہو اور کائنات کے تمام انسانوں میں ہو، تاجر اس کو کہیں واقع میں کوئی بھی دنیا کا انسان مرنا نہیں چاہتا. اللہ تفر فَإِنَّهُ آگے فَإِنَّهُ اگلی آیت کا اسی سے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم سارا دن جتن کرتے ہو کھانے میں، پینے میں، ضروریات میں، تاکہ موت دستک نہ دے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، تم بادشاہ ہو، فقیر ہو، نیک ہو، بد ہو، زاہد ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کھرب پتی ہو، یا غریب انگوٹھا چھاپ ہو، یا شیخ الحدیث ہو، میرا ایک چیلنج ہے. کیا اللہ چیلنج ہے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے یقیناً ملاقات کرے گی. دنیا کے کسی انسان کا چیلنج کبھی ان چیلنج نہیں ہوا. ہر کوئی بڑا سے بڑا شاعر ہے، بڑا سے بڑا سائنسدان ہے، بڑا سے بڑا پہلوان ہے، دوسرا پہلوان آ کر اس کے چیلنج کو توڑ جاتا ہے، دوسرا طالب علم آ کر اس کے نمبروں کو توڑ جاتا ہے، دوسرا خطیب آ کر اس کی خطابت کو توڑ جاتا ہے، دوسرا سے. لیکن جس چیلنج کو کائنات کا کوئی انسان چیلنج نہ کر سکے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیلنج کرنے والا انسان نہیں ہے، خالق کائنات آ چکا ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہارے سے ملاقات کرے گی. پھر موت اچانک ملاقات نہیں کرتی. ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ بغتۃ وہم لا یشعرون، موت اچانک نہیں، موت آنے سے پہلے قاصد بھیجتی ہے، پیمبر بھیجتی ہے، سائنس بھیجتی ہے، علامات بھیجتی ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کے پاس ملک الموت ہے کہ یہ آپ تیاری کریں، روح واپس کریں. تو نبی کہنے لگے آنے سے پہلے بتلا دیا کرو کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی سائن، کوئی ہوا، کوئی طریقہ، تاکہ آدمی پیوریفیکیشن کر لے، دھو لے، روح کو صاف کر لے، داغ دبے دھو. حالانکہ نبی تو پاک ہوتے ہیں. نبی کے سوال کا مقصد میرے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنی تھی، ورنہ نبی تو طیب طاہر پاک پوتر دھلے دھلائے اول آخر ظاہر باطن سے تزکیہ شدہ ہوتے ہیں. سوال کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو موقع مل جائے، ہمارے اوپر غیبت کے داغ ہیں، چغلی کے داغ ہیں، ظلم کے داغ ہیں، زنا کے داغ ہیں، تکبر کے، تو اچانک آ جاتے اور داغدار روح لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کہے کہ میں نے جب تمہیں روح دی تھی تو پیوریفائڈ تھی، تطہیر تھی، دھلی تھی، آنکھوں میں بددیانتی تھی، زبان میں گالی تھی، کانوں میں غیبت تھی، دماغ میں تعیش تھا، دل میں ظلم تھا. جب اللہ نے رینٹ اے باڈی مجھے اور آپ کو دی تھی تو اس وقت اس پہ کوئی تراش خراش تھی، کوئی اس میں دھبا تھا، کوئی اس میں لائٹ ٹوٹی ہوئی تھی. تو تمہیں جو رینٹ اے باڈی دی تھی بالکل صاف ستھری تھی. اب جو میرے پاس لے کے آیا تو اس کی کوئی چیز سلامت ہے، اس کی ہیڈ لائٹ سلامت ہے، بونٹ سلامت ہے، شیشے سلامت ہیں، چھت سلامت ہے، ٹائرس تو پورے کا پورا برباد کر کے لے کے آ گئے. تو رینٹ اے کار والے جب رینٹ اے کار دیتے ہیں تو وہ چیک کرا کے دیتے ہیں، واپسی پہ چیک کرا کے لیتے ہیں. اللہ کہ میں نے تمہیں رینٹ اے باڈی دی تھی تو صاف ستھری تھی، بالکل دھلی دھلائی، پاک پوتر، طیب طاہر. لیکن اب جب میرے پاس لے کے آئے تو اس میں کوئی حصہ ہے جس کے اوپر داغ خراش تراش نہ ہو. تو وہ نبی کہنے لگے آپ مہربانی کیا کرو، آنے سے پہلے بتا دیا کرو تاکہ آدمی تیاری کر لے. تو ملک الموت کہنے لگا میں بتاتا تو ہوں، لوگ میری بات سنتے نہیں ہیں. میں تو 4 قاصد بھیجتا ہوں کہ شکاری شکار کے قریب تر آ رہا ہے. 4 قاصد الگ الگ بھیجتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. جس طرح بارشوں سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں نا تو لوگ اپنا غلہ سمیٹ لیتے ہیں، بوریاں سمیٹ لیتے ہیں، مکانوں سے چھتوں سے خواتین کپڑے اتار لیتی ہیں، دیہاتی لکڑیاں اکٹھی کر لیتے ہیں. وہ ہوائیں آ کر چغلی کھا جاتی ہیں کہ ہم بادلوں سے پہلے آ گئے ہیں، پیچھے رس بھرے بادل آ رہے ہیں، ہم ٹھنڈی ہوائیں تمہیں اطلاع کر رہی ہیں کہ 5 منٹ کے بعد چھاجوں میں برسے گا. بھوسا اٹھا لو، لکڑی اٹھا لو، کپڑے اٹھا لو، بوریاں. اس طرح ملک الموت کہنے لگا میں اپنی آندھی سے پہلے 4 قاصد بھیجتا ہوں. قرطبی نے لکھا ہے. لیکن وہ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. تو وہ ملک الموت سے کہنے لگے نبی کون سے قاصد بھیجتے ہو؟ اب وہ میں قاصد آپ کو سنانے لگا ہوں. اگر آپ محسوس کریں کہ وہ قاصد آپ کے پاس بھی آ چکے ہیں میرے سمیت
تو پھر مجھے اور آپ کو بوریاں اٹھانی چاہیے، چھتوں سے کپڑے اتارنے چاہیے، لکڑی اٹھانی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے جس طرح کاشتکار کا۔ اس نے کہا پہلا قاصد جو میں کسی آدمی کے پاس موت سے پہلے سائن کے طور پر، علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر، انڈیکیشن کے طور پر، اشارے کے طور پر بھیجتا ہوں، وہی ہے کہ ہر آدمی کا جسم ایک فیملی ہے، اور فیملی کے کئی ممبران ہیں۔ دانت میرا فیملی کا فرد ہے، آنکھ میرا فیملی کا فرد ہے، بال میرے فیملی کے فرد ہیں، ماتھا میرا، گردہ، جگر، پھیپھڑے، بال، کھڑ۔ تو میں سب سے پہلے آدمی کے فیملی کے کسی فرد کو مار دیتا ہوں۔ دانت گر گیا تو مر گیا، بال سفید ہو گئے تو مر گیا، آدمی کی آنکھوں میں گلاسز آ گئے تو مر دیں، بھوک لگنا ختم ہو۔ تو میں ایستا ایستا آدمی کے جسم کے کسی عضو کو مار کر اطلاع کرتا ہوں کہ میرا آنا تمہاری طرف شروع ہو گیا ہے، وہ دیکھ لو تمہارا گردہ، وہ دیکھ لو تمہارا سانس، وہ دیکھ لو تمہاری طاقت، وہ دیکھ لو تمہارا چلنا، وہ دیکھ لو تمہارا پاؤں۔ وہ تو جب جسم کے کسی عضو کو بیکار ہو جائے تو سمجھ لو شکاری شکار کے قریب طرح کے نشانہ لگا کے بیٹھ گیا۔ تو ہر آدمی دیکھے کہ میرے جسم کا فلاں عضو مر گیا تو مر گیا، تو اس مقصد ہے کہ موت کے ہوائیں میرے قریب آ گئی۔ پہلا میرا قاصد یہ ہوتا ہے۔ لوگ علاج کرواتے ہیں، وجوہات ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل بات پہ نہیں جاتے کہ یہ دانت کا گرنا، بالوں کا سفید ہونا، کمر کا خم آنا، گردے کا برباد ہونا، جگر کا کام چھوڑ جانا دراصل نشانی ہے شکاری کے قریب تر آنے کی۔ وہ اس کو آکو پنکچر، ایلوپیتھک علاج بالغذا، علاج بالدوا، بیلنس ڈائٹ، علاقہ بدلنا، شہر بدلنا۔ میں کہتا ہوں یہ تو علامت تھی تمہیں جگانے کے لیے، تم علاج کے چکروں میں پڑ گئے جو کہ سنت ہے، لیکن علاج کے چکر کی آڑ میں شکاری کے قریب ہونے کو بھی تو یاد کرنا تھا۔ لوگ اس طرف نہیں جاتے اور اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے شوگر بڑھ گئی تھی، میرا فلاں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا دوسرا نبی فرمانے لگے دوسرا قاصد کون سا ہے؟ کہ دوسرا قاصد یہ ہے کہ میں اس کے دوستوں میں سے کسی کو اچانک پورے کا پورا فیملی سمیت لے لیتا ہوں۔ جسم پہ تو ایک دانت گرے نا، بال سفید ہے نا، ماتھے پہ جھریاں ہیں، ہاتھ پہ کمزوری ہے گئی، جسم پہ راش آ گیا، لیکن دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا پورا جگری یار، جیسے احمد تھا آپ لوگوں کا، آپ میں سے کئیوں کا دوست ہوگا، آپ میں سے کئیوں قد و قامت میں، صحت میں، اخلاق میں، محبت میں، تواضع میں آپ سے بڑا ہوگا، لیکن پھر میں اچانک پورا دوست لے لیتا ہوں۔ پھر وہ دوست کے غسل میں جاتے ہیں، کفن میں جاتے ہیں، دفن میں جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ شکار کے قریب تر شکاری آ رہا ہے، اسی کی باتیں، اسی کے قصے، اسی کے واقعات، لیکن اگلے علامت کو نہیں سوچتے کہ دراصل یہ شکاری کے قریب تر ہونے کی نشانی ہے۔ تو نبی کہنے لگے تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ پھر میں اس کے قریبی رشتہ داروں کو مار دیتا ہوں۔ دوست تو کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ لاہور رہتا ہے، پنڈی رہتا ہے، پشاور رہتا ہے، کراچی رہتا ہے، ناروے رہتا ہے، سوڈان رہتا ہے، ڈنمارک رہتا ہے، لیکن خالہ، پھوپھو، چچا، ماموں، پھوپھا زاد بہن، خالہ زاد بہن، چچا زاد بہن، بھانجا بھتیجا، پھر میں قریب تر ہو جاتا ہوں، قریبی رشتہ داروں کو مار دیتا ہوں۔ پھر وہ ان کے پاس بھی جاتے ہیں، چونکہ بوڑھا ہو گیا تھا، چونکہ شوگر ہو گئی تھی، چونکہ کینسر تھا، چونکہ پرانا مریض تھا، وہ پھر انہیں چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر میں اوپر رو پڑتا ہوں کہ کم وقت میں تو کچھ اور پیغام دینا چاہ رہا تھا اور تم اور چکروں میں پڑ گئے۔ تو تیسرا نشانی رشتہ داروں کو مارنا ہوتا ہے۔ کہ چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر میں اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر سے کسی کو اٹھا لیتا ہوں۔ جیسے یہ جواد لوگوں کے گھر کے اندر سے احمد آ گیا، کسی کے گھر سے باپ چلا گیا، کسی کے گھر سے بیٹا چلا گیا، کسی کے گھر سے بہن چلی گئی، کسی کے گھر سے بیوی چلی گئی، چار دیواری کے اندر سے۔ یہ کمرہ احمد کا تھا، یہ جوتا احمد کا تھا، یہ کپڑا احمد کا تھا، یہ بائک احمد کی تھی، یہ وال ٹو وال الماری احمد کی تھی، یہ ویسٹ کوٹ احمد کی تھی، یہ تو پھر وہ یادیں ہوتی ہیں تاکہ یاد۔ چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر میں آ کر گھر کی چار دیواری کے اندر ہم وقت 24 گھنٹے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں مہینے بعد ملے، 2 مہینے بعد ملے، دوست ہوتے ہیں سال بعد ملے، گھر کی چار دیواری والے تو 6 دفعہ ملتے ہیں، 10 دفعہ ملتے ہیں، واش روم نکلتے ہوئے، جاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ڈائننگ ہال میں، کچن ہال میں، ڈرائنگ روم میں، باتھ روم میں، تعلیم لان میں، قرآن، ہر وقت ملاقات ہوتی ہے، تو پھر میں ان کو لے لیتا ہوں۔ اب یہ چار نشانیوں کے بعد جب نہیں جاگتے تو ملک الموت کہنے لگا قرطبی کے بقول وقت کے نبی سے کہ پھر آپ بتائیں میں مزید دستک کیا دوں تاکہ یہ متوجہ ہو کر آنکھیں کھول لیں؟ میرے پاس تو جو علامات تھیں، نشانیاں تھیں، میں نے پوری کر دی۔ نبی کہنے لگا تو نے حجت پوری کر دیا، اب اگر اب کوئی بھی نہ جاگے تو ان کی اپنی بدبختی ہے۔ پھر نبی سے کہنے لگا ملک الموت کی یہ بتائیں کہ یہ لوگ آنکھیں کھولتے کیوں نہیں؟ اس کی طبی وجوہات پہ غور کریں گے مر جانے والوں کی۔ تو یہ میری دستک پہ، میرے قاصدوں پہ، میرے پیغمبر پہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ تو نبی کہنے لگا یہ نشے میں ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ نبی کیا کہنے لگا؟ ملک الموت کہنے لگا یہ میری باتوں پہ کان کھولتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے یہ نشے میں ہوتے ہیں۔ تو ملک الموت کہنے لگا کون سا نشہ ہوتا ہے؟ کہ جوانی کا نشہ، زندگی کا نشہ، پیسے کا نشہ، پی آر کا نشہ، سواریوں کا نشہ، دوستوں کا نشہ، مال کا نشہ، اقتدار کا نشہ،
جتھے کا نشہ، برادری کا نشہ، حلقہ احباب کا نشہ، یہ کئی نشوں میں نشے ہی ہوتے ہیں۔ تو ملک الموت کہنے لگا پھر ان نشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ میرے قاصد پہ آنکھ کھولیں، زندگی کو یوں ٹرن لیں، سجدوں کو شوق پیدا کریں، طبیعت میں عاجزی لیں، وفا لیں، حیا لیں، اخلاق لیں، محبت لیں، اثار لیں، قرآن لیں، دین لیں، اسلام لیں۔ وہ کیا کریں؟ نبی کہنے کے دو طریقے ہیں ان کے نشے دور کرنے کے، ایک طریقہ تیرے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے۔ تو نبی کہنے لگے ملک الموت کہنے لگے میرے پاس کون سا طریقہ ہے جس کے بنا پہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، نشے سے نکل جائیں؟ وہ جو پیسہ، جوانی، تعلق، برادری، پی آر، حلقہ احباب، سٹیٹس، گریڈ، وہ نشے جو ہوتے ہیں۔ تو کیا طریقہ ہے؟ تو نبی کہنے لگے ایک طریقہ تیرے پاس، ایک میرے پاس۔ کہنے کہ میرے پاس کون سا ہے؟ ملک الموت کہنے لگا، کہنے کہ شارک پہ جب تو انگوٹھا رکھتا ہے تو ان کا نشہ نہیں حرام ہو جاتا؟ جب ملک الموت آ کے بل دے کے نچوڑتا ہے تو بڑے بڑے متکبر پھر کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں؟ چوزے کی طرح کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے، اب کبھی ایسا ممکن ہو کہ تختہ دار پہ جانے والوں کے رات کے آخری پیر میں جب جلاد لے کے جاتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دیں، 10 دن تک کھانا بھول جائے، ایسے آدمی نچڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کہ جب تو نزع کے عالم میں آ کے کسی کے نزع کے عالم میں ہچکی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر پنڈلیاں ٹکراتی ہیں، آنکھیں گرتی ہیں، غیب حاضر ہوتا ہے، حاضر غیب ہوتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، آنکھوں کے وائپر گر جاتے ہیں، آدمی مایوس ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ نشے سے نکل آتا ہے، ویسے نشے سے نہیں نکلتا۔ تو ملک الموت کہنے لگا اس وقت نکلنے کا فائدہ کوئی نہیں، چونکہ موت آ گئی تو توبہ قبول کوئی نہیں ہوتی۔ کہنے کہ دوسرا طریقہ نبی کہنے لگا میرے پاس ہے۔ کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہ میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، لیکن ظالم نیکی کی دعوت سنتے نہیں، اس لیے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو نشیوں سے بھری پڑی ہے کائنات۔ تو قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اگلی بات ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ پھر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد مر کے مٹی ہو جاؤ گے۔ عاص بن وائل ہے مکہ میں، ایسے ایک ہڈی اٹھائی جنت المالا سے، اس کو یوں رب کیا، رگڑ کے پھونک ماری، وہ ہڈی کے ذرات گر گئے۔ کہنے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جس کی ہڈی کا یہ حال ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ جب ہڈیاں، بال، کھال، دل، گردے، قبر کا پریشر کوکر 3 مہینے کے بعد ریڑھ کی ہڈی کو بھی ڈیزالو کر دیتا ہے۔ آدمی کی سب سے آخر پہ چیز جو غلطی ہے قبر کے پریشر کوکر میں، وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو 3 مہینے کے بعد ریڑھ کی ہڈی پہ تو وہ کہنے لگے کیسے زندہ ہوگا؟ تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ان قریب مرنے کے بعد تم اس کے پاس کھڑے ہوگے جس کے سامنے تمہاری غیب اور حاضر کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آدمی کی کوئی عمل اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ ہر آدمی کے اوپر 4 بڑے بڑے جاسوس بیٹھے ہیں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہر آدمی کے اوپر 4 بڑے بڑے کیمرے فٹ ہیں، میرے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی۔ میں گھر میں ہوں، کھیت میں ہوں، دفتر میں ہوں، دکان میں ہوں، مکان میں ہوں، جہاز میں ہوں، کمرے میں ہوں، میں کارپیٹ میں ہوں، کھیت میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہر آدمی کے اوپر 4 بڑے بڑے کیمرے فٹ ہیں۔ سب سے پہلا کیمرہ منکر نکیر ہے، قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کو دائیں بائیں کر سکے کہ تھوڑی دیر کے لیے دائیں بائیں ہو، جو میں نے نیٹ کھولنا ہے، میں نے گھر جانا ہے، میں نے کمرہ۔ وہ کہتے تم جہاں بھی جاؤ ہم سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ تو دنیا کا کوئی انسان زور سے، زر سے، زاری سے، پیسے سے، تقوی سے، مال سے، دولت سے، عہدے سے ان 2 منکر نکیر کو دور نہیں کر سکتا، یہ بناتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو گواہ میرے اور آپ کے اوپر ہے وہ پاؤں کی زمین نیچے پھیلی ہوئی زمین ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قیامت والے دن زمین بولے گی قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین سے نکلے گا یا اللہ میرے اوپر چلا تھا، یہاں گیا تھا، یہاں گیا تھا، یہاں گیا تھا۔ تو دنیا کے کس انسان کے بس کر ہو گیا کہ تجارت کرتے ہوئے، زراعت کرتے ہوئے، کھیت کرتے ہوئے، دکان کرتے ہوئے زمین سے ڈسکنیکٹ ہو جائے؟ پھر تیسرا گواہ جو ہر آدمی کے ساتھ وہ اس کے اعضاء ہیں، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم۔ دنیا کے لیے کسی انسان سے ممکن نہیں ہے کہ ہاتھوں کو کاٹ کے گناہ کر لے، آنکھوں کو کھرچ کے گناہ کر لے، دماغ کو نکال کے گناہ کر لے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قیامت والے دن آدمی کے اعضاء بولیں گے شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ ہاتھ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ آدمی کہے گا لما شہدتم علینا، تم کیوں بول رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ذات نے دنیا میں زبان کو بولنے کا اختیار دیا تھا آج اس ذات نے زبان کو سسپینڈ کر دیا اور بولنے کا اختیار بقیہ سارے اعضاء کو دے دیا۔ دنیا کے کس انسان کے پاس کوئی چودھری ہے، کوئی سیٹ ہے، کوئی سردار ہے جو یہ کہے کہ گناہ کرتے ہوئے میں اپنے اعضاء سے گناہوں کو چھپا لوں گا؟ اور چوتھا گواہ جو ہر انسان کے ساتھ ہے وہ خود اللہ کی ذات ہے، خود اللہ کے۔
یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. ہر آدمی کے اوپر اللہ نگہبان ہے، نگہبان اللہ نیت اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. تو تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے. آخری بات، کتنی بات اللہ بتائے گا؟ تو اللہ کہتا ہے فمن یعمل مثقال ذرہ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شر یرہ. اگر آپ نے ایک ذرہ نیکی کی تو ہم تمہیں اس کا پرنٹ، آڈیو، ویڈیو حساس کر کے دکھا دیں گے. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت سن لیں. چیونٹی انڈا دیتی ہے. آپ کیڑی کو جانتے ہیں؟ میں اس کا اشارہ نہیں کر سکتا. اس کے دم سے نکلنے والا انڈا وہ کتنا ہوگا وہ اشارہ نہیں کیا جا سکتا. اس انڈے کے اندر پلنے والا بچہ اس کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا. چیونٹی کے انڈے سے انڈا ٹوٹے اور بچہ نکلے، اس کا جو منہ ہوگا اس کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا. منہ کے اندر جو سوراخ ہے وہ کتنا چھوٹا ہوگا. کوئی آدمی اگر یہ ممکن ہو جائے کہ نیولی بارن بیبی چیونٹی کے انڈے سے نکلنے والے بچے کو نکلے اور اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دے، پھر حساس قسم کی خوردبین لے اور اس کو دائیں سے دیکھے، بائیں سے دیکھے، آگے سے دیکھے، وہ چیونٹی کے منہ میں ذرے بچے کے منہ میں جانے والا وہ جو چیز ہے، نہ وہ دائیں سے نظر آئے نہ بائیں سے نظر، اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں. فمن یعمل مثقال ذرہ خیرکم یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شر یرہ. جو ذرہ خیر کرے گا ہم اس کو بھی دکھا دیں گے، جو ذرہ گڑبڑ کرے گا اس کو بھی دکھا دیں گے. تو یہ قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ تمہیں بتلائے گا کہ تم جوانی میں، کھیت میں، دفتر میں، مکان میں کیا کیا کرتے رہے. ہم یوں نہیں ہے کہ آزاد ہیں، ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے، حساس ویڈیو آڈیو ہیں، ہر وقت ہم گھرے ہوئے ہیں. اور مت سمجھیں کہ میں کسی وقت زمین سے آزاد ہوں، فرشتوں سے آزاد ہوں، آزاد سے آزاد ہوں، یہ اللہ سے آزاد ہوں. اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے، اللہ ساتھ ہے، فرشتے ساتھ ہیں، زمین ساتھ ہے اور آزاد ساتھ ہیں. دنیا کا کوئی انسان ان گواہوں سے نظر انداز کر کے گناہ کر نہیں سکتا. جتنا بھی چھپا کے گناہ کر لیں، کہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. اس لیے پہلی صدی میں گناہ نہیں تھے، موسم بہار تھی، ہریالی تھی، شادابی تھی، محبت تھی. وجہ کیا تھی؟ ہر آدمی کہتا زمین سے کہاں جاؤں، فرشتوں سے کہاں جاؤں، آزاد سے کہاں جاؤں اور خود اللہ کی ذات سے کہاں جاؤں. جب سے یہ چار یقین مدھم پڑ گئے، کمزور پڑ گئے، پھر آڈیو، ویڈیو، FLU، FIA، CID، ٹاسک فورس، شاہین فورس، ایلیٹ فورس، بری فوج، بحری فوج، ہوائی فوج، خوردبینیں، دوربینیں، جتنی کوششیں کر لیں، جب تک اللہ کی ذات، فرشتوں کی ذات، اعضاء کا موجودگی، زمین کی موجودگی نہیں ہوگی، اللہ کی قسم گناہ معاف نہیں ہو سکتے. کوشش کیا کریں کہ میں اور آپ اپنے مرحومین کو کبھی کبھی یاد کیا کریں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم بھی صفحہ مرحومین میں شامل ہونے والے ہیں. ہماری نیکیاں جو بھیجتے ہیں مرحومین کو نام لے کے بتائی جاتی ہیں. آج احمد آپ کے لیے نیکی فلاں نے بھیجی، فلاں نے توبہ، باقاعدہ نامزد بتائی جاتی ہے. تو ان کو مرنے، ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور مجھ سے ناراض تھے، فرمایا نیکیاں بھیجا کر، نیکیاں بھیجا کر. تو نیکیاں فرشتے نام لے کے بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آج آپ کو یہ نیکی بھیجی. تو نیکیاں بھیجیں، ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، اس سے ان کی قبر بڑی بن جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھے 2 دفعہ خواب میں مردے ملے، قبرستان پھٹا مردے ملے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ لوگوں کے سامنے آپ بیووں کے، بچوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، دوستوں کے حق بیان کرتے ہو، کبھی ہمارے حق بھی بیان کیا کرو. ہم بڑے دکھی ہیں لوگوں سے، ہمیں لوگوں نے بھول گیا. ہم ان میں سے تھے، ان کے پاس زندگی کے 9 سال گزرے، کھانا پینا گزرا، 10 طرح، لیکن اب وہ لوگ ہمیں یاد ہی نہیں کرتے. نئی زندگی مست ہو گئے. اگر مرنے والے مرنے کے بعد آج آ جائیں اور ہم سے آ کے گیلا کریں کہ یار تم تمہارے بغیر ایک رات نہیں گزارتے تھے، جنم جنم کا ساتھ تھا، کھانا پینا کٹھا، آنا جانا، اور اب مہینوں گزر گئے، تم نے کبھی ہمارا خیال نہیں رکھا، تو ہم زندہ زمین میں گڑ جائیں گے کہ تم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں تھا، جھوٹا تھا، دھوکہ بولتے تھے کہ ہم تمہارے بغیر مر جائیں گے. کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، اپنا آپ کر کے جانا پڑتا ہے. کوشش کریں. موبائل فون کے کثرت استعمال کے بعد اللہ کی ذات کا یقین کمزور ہو رہا ہے، ملائکہ کا یقین کمزور ہو رہا ہے، اعضاء کا یقین کمزور ہو رہا ہے، اور دل کے اندر اگے ہوئے ایمان کے پودے پہ خزاں آ رہی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نے جانا تو ہے ہی، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا چاہتا ملاقیکم قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. آج تک دنیا کا کوئی انسان اللہ کے اس چیلنج کے مقابلے میں اپنا تقوی، اپنی عبادت، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا محل کھڑا نہیں کر سکا. صدیوں سے لوگ گرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ کا عالم پھریرا لہراتا چلا جا رہا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.
احمد سے بحیثیت جوان جو غلطیاں کمی کوتاہیاں اور جوانوں میں ہو جاتی ہیں، ہم سارے اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے، اور جو ان سے نیکیاں ہوئیں اور یقیناً نیکیاں ہو جایا کرتی ہیں زندہ رہنے والے، اللہ کے فضل سے اللہ وہ نیکیاں قبول فرمائے۔